اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ یہ لفظ پڑھیں، دولت اور رزق گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جھوٹ لگتا ہے تو ایک بار آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح کی پریشانیاں اور مشکلیں، خواہ وہ رزق کی ہو، دولت کی ہو، بے اولادی کی ہو، قرض کی وجہ سے ہوں، اللہ پاک دور فرمائیں گے اور آپ کو ہر قسم کا راحت، چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجی اور تنگ دستی، جس قسم کا بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک آپ کو فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے۔ اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ گھروں میں اللہ کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اور دولت میں وسعت اور برکت ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے۔
تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آج تک جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دیں، اور اگر آپ بھی یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک ویسا ہی ہمارے لیے اس عمل سے فائدہ بھی ہمیں پہنچائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک شخص نے کسی دوسرے عام شخص کے پاس کچھ مال امانت کے طور پر رکھا، اور یہ شخص ایسا امانت دار مشہور تھا کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی اندیشہ نہ تھا کہ یہ شخص کبھی خیانت کر سکتا ہے۔ پھر امانت رکھنے والا شخص مکہ چلا گیا۔ جب مکہ سے واپس آیا تو اپنا مال اس سے مانگا تو وہ شخص مکر گیا اور انکار کر دیا کہ اس نے مجھے کوئی مال نہیں دیا ہے۔ تو مدعی جس کا مال تھا قاضی ایاس بن معاویہ کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ سنایا۔ قاضی ایاس نے کہا، کیا میرے پاس تمہارے آنے کی خبر اس کو ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ایاس نے پوچھا، تم کسی شخص کی موجودگی میں اس سے لڑائی جھگڑا کیے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ قاضی ایاس نے کہا، تم واپس لوٹ جاؤ اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا، اور 2 دن کے بعد پھر مجھ سے ملو۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ اب قاضی ایاس نے اس امانت رکھنے والے شخص کو بلا کر کہا کہ ہمارے پاس ڈھیر سارا مال آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے حوالے کر دیں، کیا آپ کا مکان محفوظ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایاس نے کہا، تو مال رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تیار کر لو، اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے مزدوروں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ پھر وہ امانت رکھنے والا شخص آیا تو اس سے ایاس نے کہا کہ اب تم جا کر اس سے اپنا مال مانگو، اگر وہ تمہارا مال دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں قاضی کو بتا دوں گا۔ چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا مال دے دے، ورنہ میں قاضی کے پاس جا کر شکایت کر دوں گا اور پھر واقعہ ان سے بیان کر دوں گا۔ اس نے اس کا مال اس کو واپس دے دیا۔ اس شخص نے ایاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہ اس نے مال واپس کر دیا ہے۔ پھر وہ امین جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی ایاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو مار پیٹ کر نکلوا دیا اور کہا کہ اے خیانت کرنے والے، خبردار کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ محترم ناظرین، عمل بہت ہی آسان سا ہے، اور جیسا کہ آپ سے عرض کی کہ یہ نماز کے بعد کرنے کا عمل ہے، تو اس عمل کے لیے خصوصی طور پر اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے عمومی طور پر نماز جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، اور نماز کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز کسی بھی صورت قضا نہ ہو۔ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے فضائل و برکات بھی بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تسبیح تھی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، یہ تسبیح اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لختے جگر کو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور تحفہ عطا فرماتے۔ آپ نے یہ واقعہ تو بارہا سنا ہوگا، جس کا کچھ
اگر مفہوم ہی میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جبکہ مال غنیمت جنگ میں فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کافی آیا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایک غلام لے لیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنا جو مسئلہ تھا، بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں پر بھی بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کرتی ہیں، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ضرور فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ ان تمام قسم کی چیزوں سے افضل ہے۔ تو یہ تسبیح بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور جیسا کہ آپ سے میں نے ابھی عرض کی کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لگتے جگر کو وہ تحفہ ضرور عطا فرماتے۔ تو آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تسبیح 100 دانوں والی لے لینی ہے۔ اب ایک دانہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس پر اس طرح سے پڑھنا ہے، یا غنیوں یا اللہ، پھر دوسرا دانہ لے کر یا غنیوں یا اللہ، اس طرح 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل اور جو بھی کسی قسم کی تنگی ہو، اس کے حوالے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی برکت سے گھر میں سے ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل ہوگی، اور ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کا جو بھی کاروبار ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب، بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اگر آپ فری ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کی زبان اس میں استعمال نہیں ہوتی، تو آپ استغفار کی کثرت کریں، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے وضو یا باوضو آپ استغفار جاری رکھیں زبان پر۔ استغفار کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ کوئی شخص صرف ایک استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اس کی زندگی کو اللہ پاک جنت بنا دیں گے، اس کی زندگی کی ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے میں آسمان سے بارش کرتا ہوں،
ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہوں، ان کو اولاد عطا فرماتا ہوں۔ اور اسی طرح بہت سارے علامات اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نوح کی آیت میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو ایک تو استغفار کی برکت سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک ان گناہوں کو دھو دیں گے، اور ان گناہوں سے ہمیں اللہ پاک آزاد فرما دیں گے، اور ہمیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور سچی توبہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد گناہوں سے ہمیں اللہ پاک بچا دیں گے۔ ایک تو گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں گے، اور دوسرا اللہ پاک استغفار کی برکت سے ہمیں بہت سارے اور انعامات بھی عطا فرمائیں گے کہ جو ان گنت ہیں، جن کو کوئی گن نہیں سکتا، جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔